بونجور دوستوں، فرینچ سیکھنے کی ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ فرانسیسی زبان بالکل شروع سے سیکھ رہے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جیسے میں، پر، کے پیچھے یا سامنے جملوں کو جوڑنے کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہم انہیں پری پوزیشنز کہتے ہیں، اور آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم فرینچ کے تمام بنیادی اور اہم پری پوزیشنز کو بالکل آسان اردو زبان میں ان کے صحیح تلفظ اور روزمرہ کی مثالوں کے ساتھ سیکھیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک انٹر ایکٹیو کوئز بھی ہوگا، تو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پوزیشن ظاہر کرنے والے اہم الفاظ، پری پوزیشنز آف پلیس۔ ہمارا پہلا لفظ ہے آ۔ یہ عام طور پر کسی جگہ کی طرف جانے یا کسی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یو وے آ پاری، میں پیرس جا رہا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے سوغ۔ یہ کسی چیز کے اوپر ہونے کو ظاہر کرتا ہے، مثال کے طور پر لو لیوغ اے سوغ لا تابل، کتاب میز پر ہے۔ تیسرا لفظ ہے سو۔ اس میں بھی ایس سائلنٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نیچے ہونا، جیسے لا پوم اے سو لا تابل، سیب میز کے نیچے ہے۔ چوتھا لفظ ہے داں۔ یاد رہے اس میں آخری ایس خاموش رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے اندر ہونا، جیسے لو شا اے داں لا بوات، بلی ڈبے میں ہے۔ دوووں، یہ سامنے کی پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے il est devant la maison۔ چھٹا لفظ ہے derrière، اس کا مطلب ہے پیچھے ہونا، مثال کے طور پر la voiture est derrière l'école، گاڑی اسکول کے پیچھے ہے۔ ساتواں لفظ ہے entre، یہ دو چیزوں کے بیچ یا درمیان کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے لو کافے اے entre لا بانک اے لا لوتل، کیفے بینک اور ہوٹل کے درمیان ہے۔ جگہ بتانے والا آخری لفظ ہے à côté دو، اس کا مطلب ہے پاس یا برابر میں ہونا، جیسے il l'assied à côté de moi، وہ میرے برابر میں بیٹھا ہے۔ سمت اور راستے والے پری پوزیشنز، پری پوزیشنز آف ڈائریکشن۔ اب سیکھتے ہیں سمت بتانے والے الفاظ۔ پہلا لفظ ہے ویغ، یعنی کسی کی طرف جانا، جیسے مارشے ویغ لا گار، اسٹیشن کی طرف چلیں۔ اگلا لفظ ہے آ گوش، اس کا مطلب ہے لیفٹ سائڈ یا بائیں طرف۔ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو بائیں طرف مڑیں تو فرینچ میں کہیں گے tournez à gauche۔ تیسرا لفظ ہے à droite، یعنی رائٹ سائڈ یا دائیں طرف، جیسے لا پوسٹ اے à droite، پوسٹ آفس دائیں طرف ہے۔ چوتھا لفظ ہے تو دعا، بالکل سیدھا جانا۔ اگر کہنا ہو سیدھے چلے جائیں تو بولیں گے allez tout droit۔ اس سیکشن کا آخری لفظ ہے jusqu'à، یعنی یہاں تک یا وہاں تک، جیسے continuez jusqu'au carrefour، یعنی چوراہے تک چلے جائیں۔ اب آتے ہیں وقت اور منطق کے الفاظ پر۔ پہلا لفظ ہے آواں، یعنی پہلے، جیسے
لاوے وو ماں زاوالو غوپا، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ دوسرا لفظ ہے اپغے، یعنی بعد میں۔ مثال دیکھیے، یو تاپیل اپغے لو تخاوائی، میں کام کے بعد آپ کو کال کروں گا۔ اگلا لفظ ہے پونداں، یعنی کسی کام کے دوران، جیسے il dort pendant le film، وہ فلم کے دوران سو جاتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے avec، یعنی کسی کے ساتھ ہونا، جیسے je viens avec toi، میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ پانچواں لفظ ہے sans، یعنی کسی چیز کے بغیر، جیسے un café sans sucre s'il vous plaît، یعنی بغیر چینی کے ایک کافی پلیز۔ اگلا لفظ ہے pour، یعنی کسی کے لیے، مثال کے طور پر ce cadeau est pour ma mère، یہ تحفہ میری امی کے لیے ہے۔ آخری لفظ ہے chez، یہ کسی کے گھر یا اس کی جگہ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے je vais chez Ali، میں علی کے گھر جا رہا ہوں۔ شہروں اور ملکوں کے لیے خاص پری پوزیشنز، آ پلس سٹی نیم، جیسے آپاغی، پیرس میں، شہروں کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آ پلس فیمینین کنٹری، مؤنث ملکوں یا حروف علت سے شروع ہونے والے ناموں کے لیے، جیسے آ فرانس، فرانس میں۔ او پلس میسکولین کنٹری، مذکر ملکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے او ژاپن، جاپان میں۔ او پلس پلورل کنٹری، جمع ملکوں کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے او زیتا زونی، یعنی امریکہ میں۔ تو دوستو، یہ تھے فرینچ زبان کے تمام بنیادی پری پوزیشنز، ان کی بار بار پریکٹس کریں۔ آج کا ہوم ورک، دا کافی از آن دا ٹیبل کو فرینچ میں تبدیل کر کے کمنٹ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے au revoir۔